بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قطب الاقطاب حضرت شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری کے 707ویں عرس مبارک کی پہلی نشست تھی، غسل کی تقریب تھی. آپ نے دیکھا کہ اس سال عرس کی جو تقریبات ہیں کرونا کی وبا کو اور اس کے پھیلتے ہوئے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے محدود کر دی، کیونکہ بنیادی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ایسی فعل میں حصے دار نہ بنے جس سے کہ کوئی خاندان متاثر ہو جائے. بچے مستورات آتے ہیں، طویل سفر کر کے آتے ہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہوں. میں نے درخواست کی ہے جماعت غوثیہ سے کہ آپ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے تعلقوں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنے گوٹھوں میں، چاہے پنجاب کے عقیدت مند ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، KPK کے آزاد کشمیر تک جو لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے ہاں عقیدت، ان کو ذرا خاموش کریں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں عقیدت کی محفلیں ضرور سجائیں، لیکن محتاط انداز سے، تاکہ وہ بھی متاثر نہ ہوں اور ان کے گھر والے بھی متاثر نہ ہوں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد از جلد درست فرمائے، تاکہ آنے والا عرس جو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریہ کا ہو، اس وبا سے ہمیں نجات مل چکی ہو، پوری دنیا کو نجات مل چکی ہو، اور ہم اپنی روایات کے مطابق عرس کو اس شایان شان طریقے سے منعقد کر سکیں جیسے ماضی میں کیا کرتے تھے. تو میں افسردہ بھی ہوں کہ ہمیں یہ محفل مختصر کرنی پڑی SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دعاگو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آپ کے گھر کو، گھر والوں کو، سب کو محفوظ رکھے. شکریہ. شکریہ. UAE گئے، آپ کا دورہ تھا، وہاں سے آئے، کیا جن چیزوں کے لیے گئے تھے، ویزوں کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں، وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی، میں ابھی لوٹا ہوں UAE سے، اور وہاں مجھے موقع ملا جو دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد ال مختوم، ان سے ملاقات کا، کیونکہ دبئی میں، شارجہ میں، فجیرہ میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے پاکستانیوں کی. ان کی اکثریت وہاں رہتی ہے اور وہاں روزگار اپنا کماتی ہے. مجھے ان سے موقع ملا دو طرفہ تعلقات پر اور جو ان کی مشکلات ہیں ان پر تبادلہ خیال کا. مجھے ابوظہبی میں شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان جو وزیر خارجہ ہیں UAE کے، ان سے ایک طویل نشست کا موقع ملا، جس میں ویزا ایشو کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. میں نے انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انہیں آگاہ بھی کیا اور اعتماد میں لیا. میں نے افغانستان کی جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں ابھی طالبان کا ایک وفد بھی آیا تھا، ان کے ساتھ جو تبادلہ خیال ہوا اور جو نکتے سامنے آئے وہ ان کی خدمت میں گوش گزار کیے. اور میں نے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں مزید وسعت اور گہرائی کیسے آ سکتی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے گہرے اور کتنے درینہ ہیں. وہ سمجھتے ہیں
کہ پاکستان کا کوئی نیمل بدل نہیں ہو سکتا. یہاں میں نے دیکھا ہے مختلف لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں. میں اس ابہام کو دور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ویزا کی بندش ہے یہ عارضی ہے اور جلد انشاءاللہ دور ہو جائے گی. نمبر ایک. نمبر دو, میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یو اے ای ہو یا سعودی عربیہ ہو, وہ ہندوستان کو پاکستان کا متبادل نہیں سمجھتے. اگر ہندوستان کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ وہ پاکستان پر ان کو فوقیت دیں گے اور کوئی چوائس ایکسرسائز کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور وہ جو میری توقعات تھیں الحمدللہ ان نشستوں میں وہ میری توقعات کے عین مطابق ہماری گفتگو ہوئی. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ وہ عنقریب پاکستان تشریف لائیں گے. میں نے ان کو دعوت دی ہے اور مزید جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے موقع دیجیے, مجھے پتا تھا سوال آئے گا آپ کا. اسرائیل کے بارے میں ان کا جو موقف ہے اور وہ انہوں نے اقدامات کیوں اٹھائے میں نے سمجھا اور سنا. میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا موقف واضح طور پر پیش کیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیرپا اور مستقل حل نہ نکل سکے. میں نے انہیں پاکستان کی عوام کے جذبات اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے میں جو مماثلت ہے ان سے آگاہ کیا, اور آپ کو یہ سن کر اطمینان ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے موقف کو پوری طرح سمجھا. اور یہ آپ کا سوال اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اس کا جواب اتنا واضح ہو چکا ہے, وزیر اعظم دے چکے ہیں, میں عرض کر چکا ہوں, دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے کہ ہم پر کسی کا پریشر نہیں ہے. آپ کو اطمینان کب ہوگا اور کیسے ہوگا مجھے بتا دیجئے, میں انہی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. نمبر ایک, ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا نہ ہے. نمبر دو, ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں, کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے. ہماری ایک پالیسی ہے اور ہم اس اپنی پالیسی پر آج بھی قائم ہیں. جی. اچھا شاہ صاحب, بھارت جو ہے اس نے یو این کی گاڑیوں پہ بھی حملہ کیا اور فالس آپریشن کے لیے کچھ ممالک سے بھی کہہ رہے اجازت مانگ رہا ہے. اگر وہ اس طرح کا کچھ اقدام کرتے ہیں تو پاکستان کس طرح جواب ہوگا؟ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان کو جب بھی موقع ملا زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے. پچھلے دنوں میں, بلکہ میں تاریخ بتا دیتا ہوں, 14 نومبر کو دفتر خارجہ میں میں نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ڈوسیئر قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا, جس ڈوسیئر میں ہم نے ثبوتوں کے ساتھ, irrefutable ایویڈنس جس کو کہتے ہیں, اس کے ساتھ دنیا کو باور کرایا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے. وہ ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے, ان کو مٹیریل فراہم کرتا ہے, ان کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتا ہے, انہوں نے اپنی سرزمین میں کیمپس قائم کر رکھے ہیں, اور گرد و نواح ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ڈوسیئر ہم نے P5 کے ممالک کے ساتھ, سلامتی کونسل کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ, OIC کے جو اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیے ہیں, اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خدمت میں اپنے ڈوسیئر کے جو اہم نکات ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو, آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں یورپین یونین نے, آپ گفتگو بند کریں گے میں بات کر لوں, یورپین یونین نے ایک EU ڈس انفو لیب کے انکشافات
اور رپورٹ شائع کی ہے جس کو انڈین کرونیکل کے نام سے دنیا میں آج جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت جعلی این جی اوز کے ذریعے، جعلی سوشل میڈیا پہ ویب سائٹس کے ذریعے اور جعلی انفارمل پارلیمنٹری گروپس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی، پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ ان کی ایک طویل منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے جو اب بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستان نے نہیں کی، یورپین یونین نے کی ہے، اور وہ مزید تحقیقات کر رہی ہیں۔ بھارت کا اصلی چہرہ اس ڈوسیئر کے ذریعے اور انڈین کرونیکلز کے ذریعے بے نقاب ہو گیا۔ اب یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں، اور میرے ساتھ پاکستان کی جو انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے معلومات شیئر کی ہیں، اور میں ابو دھابی میں تھا جب میری گفتگو ہوئی اور نئی اطلاعات مجھے موصول ہوئیں، تو میں نے فی الفور موقع ضائع کیے بغیر وہیں ابو دھابی میں ایک پریس کانفرنس کی جس میں انٹرنیشنل میڈیا موجود تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا بھارت کو ایک واضح پیغام دینا، اور بھارت کو واضح پیغام یہ تھا کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں سرجیکل سٹرائک اور کسی فالس فلیگ آپریشن کے بہانہ جو آپ تلاش کر رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہمارے علم میں آپ کی اطلاعات سے زیادہ معلومات ہیں۔ آپ یہ احمقانہ حرکت نہ کیجیے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہم باخبر بھی ہیں، اور ہم اس کا فی الفور اور مؤثر جواب دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو اس سے اس خطے کا امن و استحکام متاثر ہوگا، اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے اگر دنیا کو ایک کرائسس میں مبتلا کرتی ہے تو اسے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو، سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر چکا کہ ہمارا ایکشن فوری ہوگا، اور اگر افغانستان کا عمل متاثر ہوتا ہے اور اس خطے کی پیس اینڈ سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا، کیونکہ پاکستان کی پالیسی امن اور استحکام کی ہے۔ ہم جنگ یا بے جا خون خرابہ ہرگز نہیں چاہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن وہ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کرتے ہیں، اور آج سے 2 دن پہلے انہوں نے اقوام متحدہ کی جو ان کے آبزرورز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم کا بھی کل موقف آ چکا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر اپنا پیغام دیا ہے، اور دنیا سے بھی وہ مخاطب تھے۔ جی یہ فرمائیے گا کہ کیا اسرائیل مقبوضہ کشمیر کے ذریعے اپنی کوئی تنصیبات وہاں پہ نصب کر کے پاکستان کو مانیٹر کر کے یہاں پہ کوئی حملہ کرنے کی سازش رچا رہا ہے بھارت کے ساتھ مل کے؟ دیکھیے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھارت جو کرنا چاہ رہا ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم متحد ہو۔ مجھے ذرا بات کرنے کا موقع دیجئے نا۔ آپ نے سوال کیا، جواب اپنی مرضی کا نہ لیجئے نا، میرا جواب لیجئے۔ ہمیں علم ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر ہم غافل نہیں ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو انہیں فی الفور جواب ملے گا، اور ہم دنیا کو بتا چکے ہیں۔ ٹھیک جی شاہ صاحب، 31 دسمبر آنے والی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے ابھی تو قیادت کو بھی استعفے نہیں دیے گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہاں تحریک ان کی جائے گی؟ دیکھیے، پی ڈی ایم، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے دنیا میں، آپ نے دیکھا، اور آپ کی یہ خبر نظر سے گزری ہوگی کہ برطانیہ نے، جرمنی نے
और बहुत से ममालिक ने अपने एसओपीज को फिर रिवाइज कर रहे हैं। बहुत से यूरोपियन मुल्क जो हैं, क्योंकि ये जो वायरस है म्यूटेट कर रहा है, एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है और पहले से ज्यादा ये खतरनाक होता जा रहा है, बहुत से मुल्कों ने अपना फ्लाइट शेड्यूल जो है उसको रिवाइज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो नहीं सकता। मेरी गुजारिश ये है कि कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए और जो भारत की तरफ से हमें इतलात मिली हैं उनको सामने रखते हुए पीडीएम की क़यादत को अपने सियासी एजेंडे से हटकर नेशनल एजेंडे पर सोचना चाहिए। नेशनल एजेंडे के तकाजे क्या हैं, उन्हें उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। उन्हें अपने मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नंबर एक, मेरी गुजारिश है, मैं समझता हूं कि हमने उनसे दरखास्त की थी कि ये जलसे बेसूद हैं, न कीजिए। और आपने देखा, चाहे मुल्तान था, चाहे पेशावर था, कराची था, क्वेटा था और फिर लाहौर ने तो उस पर मोहर लगा दी कि अवाम वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, उनके वर्कर्स थे, वर्कर्स जहां क़यादत कहेगी पहुंचते हैं और वो पहुंचे। एक महदूद तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन अवाम की पजीराई उनको हासिल नहीं हुई। जब अवाम की पजीराई भी हासिल नहीं हो रही और वबा भी फैल रही है, हिंदुस्तान से इस किस्म के धमकियां भी आ रही हैं, इस किस्म के खदशात भी हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जहां तक इस्तीफों का सवाल है, इनकी सफ़ों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि उनके एक रहनुमा का बयान है कि ज़िमनी इंतखाबात में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि पीडीएम का फैसला है इस्तीफे देने का, तो फिर आप अगर असेंबलियों से जो मौजूदा मेंबरान हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, तो नए इंतखाबात का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? तो जवाब आया कि वो फैसला पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का नहीं। तो मेरा सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से है, क्या आप पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हिस्सा हैं तो पासदारी कीजिए, और अगर आप उनके इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं तो खुल के बयान कीजिए और इस्तीफों से लाताल्लुकी का ऐलान कीजिए। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, उनके अंदर दो वाज़ेह धड़े हैं। एक धड़ा है जो इस्तीफों का ख्वाहिशमंद है, और उतना ही मौसर धड़ा है जो समझता है कि इससे उनकी जमात को फायदा नहीं नुकसान होगा। इस वक्त पीडीएम के अंदर इस्तीफों के मामले पर यकसुई नहीं है, इंतशार है, और मुझे लगता है ये इस्तीफे नहीं देंगे। हां, अगर इस्तीफा वो देना चाहते हैं, उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख दे रखी है। अगर आप संजीदा हैं, पीडीएम की क़यादत अगर संजीदा है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि 31 तारीख तक अपने इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली को और मुत्तल्लिका सूबाई असेंबली के स्पीकरों को पहुंचा दें, अगर संजीदा हैं। और अगर संजीदा नहीं है तो कौम को गुमराह न करें। थैंक यू।